قدموں کی آواز اب زینے پر آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پتلون کی جیب سے ایک تار نکال لیا۔ یہ موٹر بائیک کا کلچ وائر تھا، جس کی لمبائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ دونوں سروں پر گرے پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دونوں سرے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں پر لپیٹ لیے اور قدموں کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قدموں کی آواز اب رہدری میں پہنچ گئی تھی اور پھر یہ آواز اسی کمرے کے سامنے رک گئی۔ جو کوئی بھی تھا، اس نے فرش پر جمی ہوئی گرد پر قدموں کے نشانات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا شکار اسی کمرے میں ہے۔ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے اور فرش کے درمیان خلا میں اسے بہت ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ شاید اس شخص کے پاس پینسل ٹارچ تھی، لیکن پھر فوراً ہی روشنی غائب ہو گئی اور چند سیکنڈز بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔ دروازہ ایک ایک انچ کر کے کھلتا چلا گیا۔ پھر پہلی کلاشنکوف کی نال دکھائی دی اور اس کے چند سیکنڈز بعد ایک آدمی کا سر اندر داخل ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ایک سیکنڈ بعد وہ کچھ اور آگے آیا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے تار کے دونوں سروں پر گرفت مضبوط کی اور دوسرے ہی لمحے اچھل کر اس نے آہنی تار کمرے میں داخل ہونے والے کی گردن میں لپیٹ دیا۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ شکار کرنے آیا تھا، لیکن خود شکار ہو گیا تھا۔ وہ تار کے دونوں سروں کو کھینچتا چلا گیا۔ اس کا دشمن بری طرح مچلا، لیکن گردن میں تار کا حلقہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں، زبان باہر نکل آئی، لیکن زخمی آدمی نے گرفت اس وقت تک ڈھیلی نہیں چھوڑی جب تک وہ بے جان ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر نہیں ہو گیا۔ اس نے تار لپیٹ کر دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور فرش پر پڑی ہوئی کلاشنکوف پر قبضہ کر لیا۔ اس مشقت سے اس کی پنڈلی سے ایک بار پھر خون رسنے لگا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں کلاشنکوف سنبھالے دیوار سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اپنے دشمن کی لاش اس نے گھسیٹ کر دروازے کے سامنے سے ہٹا دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھی اوپر ضرور آئے گا۔ اس کا خیال درست نکلا۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی رہدری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص بھی چند سیکنڈز دروازے کے سامنے رکا، پھر اندر آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے میں ٹارچ۔ اس نے ٹارچ جلا لی۔ روشنی جیسے ہی لاش پر پڑی، وہ بری طرح اچھل پڑا، لیکن دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے شخص نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ٹارچ والے شخص کو کلاشنکوف کی زد میں لے لیا تھا۔ پستول پھینک دو۔ اس کی حلق سے بھیڑیے کی سی گھرراہٹ نکلی۔ تم سمجھتے تھے کہ مجھے آسانی سے شکار کر لو گے، لیکن جمشید پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پستول فرش پر پھینک دیا۔ زخمی جمشید نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھین لی اور اسے فرش پر اس طرح رکھ دیا کہ اس کی روشنی اس کے حریف پر پڑتی رہے۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر اس شخص کا چہرہ خوف سے پیلا ہو گیا۔ جمشید چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑی پھرتی سے کلاشنکوف کو نال کی طرف سے پکڑ کر اس کا بٹ پوری قوت سے گھما کر اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ اس شخص کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور گرد آلود فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ رائفل کے بٹ کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ جمشید اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب خوف کی بجائے صفاقی اور درندگی کے تاثرات تھے۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ شخص بے حس و حرکت ہو گیا۔ جمشید کو یقین تھا کہ اب وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ اس نے نفرت آمیز نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھا، پھر فرش پر پڑا ہوا پستول اٹھا کر پتلون کی جیب میں ڈالا اور کلاشنکوف سنبھالے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے سے نکالتے ہوئے اس نے ٹارچ بھی فرش سے اٹھا لی تھی۔ جمشید کمرے سے نکل کر زینے کی طرف بڑھنے کی بجائے رہدری میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ٹارچ جلا کر اس طرح فرش پر رکھ لی کہ اس کی روشنی اس کی ٹانگ پر پڑتی رہے۔ زخم پر بندھی ہوئی پٹی سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے پٹی کھول کر اسے دوبارہ سختی سے باندھا اور ٹارچ بجھا کر وہیں چھوڑ دی اور کلاشنکوف اٹھا کر زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ کاسینوں کی عمارت سے نکل کر وہ لنگڑاتا ہوا ساحلی پشتے کی طرف چلنے لگا۔ ساحلی تفریح گاہ اس کے دائیں طرف تھی۔ چند ہی منٹ بعد وہ پشتے کی سڑک پر آ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس طرف پولیس کی گاڑیاں چکر لگاتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور اسے یقین تھا کہ پولیس والے کہیں پڑے سو رہے ہوں گے۔ وہ ساحلی پشتے کی دیوار پر بیٹھ گیا جو سڑک سے تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہی وہ چونک گیا۔ بائیں طرف کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک کار کھڑی تھی۔ وہ دیوار سے سمندر کی طرف اتر گیا اور گیلی ریت پر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس نے کار دیکھی تھی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کر کے وہ دوبارہ پشتے پر آ گیا۔ دیوار پر چڑھنے سے پہلے اس نے اطمینان کر لیا تھا کہ کار میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کار کے اسٹیئرنگ سائیڈ والے دروازے کا ہینڈل دبایا تو یہ جان کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔
اور اگنیشن میں چابی بھی موجود تھی۔ اس نے ایک بار پھر اطراف میں دیکھا، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے اس کی نظر غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر کوئی موجود تھا۔ اس نے رسک لیتے ہوئے کار کی چھت والی بتی جلا لی۔ وہ ایک لڑکی تھی جو پچھلی سیٹ پر آڑی ترچھی پڑی تھی اور اس کا لباس سیٹ سے نیچے پڑا تھا۔ جمشید کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لڑکی کسی کی ہوس کا شکار ہوئی تھی۔ لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 17-18 برس رہی ہوگی۔ وہ بلا شبہ حسین تھی۔ سیٹ سے نیچے فٹ میٹ پر پڑا ہوا اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق کسی معزز اور فیشنیبل گھرانے سے ہے۔ جمشید دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اسے ان والدین پر تاؤ آنے لگا جو مغرب کی تہذیب اور فیشن پرستی کا شکار ہو کر جوان بیٹیوں کو بھی اس حد تک آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ رات گئے تک باہر گھومتی رہتی ہیں۔ جمشید کو یقین تھا کہ لڑکی بھی کسی بوائے فرینڈ کی ہوس کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے بے ہوشی کی حالت میں ویرانے میں چھوڑ گئے تھے۔ اسے یہ سمجھنے میں بھی دیر نہ لگی کہ کار بھی چوری کی ہوگی اور لڑکی کی آبرو ریزی کرنے والوں کا تعلق بھی معزز گھرانوں سے ہوگا۔ جمشید نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر لڑکی کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اسے سائلی پشتے کی دیوار کے ساتھ لٹا کر اس کا لباس اس کے جسم پر ڈال دیا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ کلاشنکوف اس نے برابر والی سیٹ پر رکھ لی۔ کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لڑکی کو اس طرح چھوڑ دینے کا افسوس بھی رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اسے 7 سال لیے نہیں پھر سکتا تھا۔ وہ کار کو تیز رفتاری سے چلاتا ہوا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی سڑک پر لے آیا اور پھر کار کو ایسی سڑکوں پر موڑتا رہا جہاں کہیں پولیس وین سے سامنا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ گلشن اقبال میں کار اس نے عزیز بھٹی پارک کے سامنے چھوڑ دی اور پیدل چلتا ہوا پارک کے سامنے والے میدان میں آ گیا جہاں قدادم کیکر کی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اس میدان کے ساتھ ہی کالج کی ایک بھی باؤنڈری وال تھی۔ وہ کالج کی دیوار کے ساتھ جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ کالج کے سامنے والے رخ پر یونیورسٹی روڈ تھا اور بائیں طرف میدان سے آگے رہائشی مکانات تھی۔ تقریباً ہر مکان کے گیٹ یا برآمدے میں لائٹ جل رہی تھی۔ کبھی کبھار چوکیدار کی سیٹی کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ وہ میدان کے کنارے ایک جھاڑی کی آڑ میں کھڑا رہا۔ سائیکل سوار چوکیدار سامنے والی گلی سے نکل کر سیٹی بجاتا ہوا جیسے ہی بھٹی پارک والے بلاک کی طرف مڑا، وہ جھاڑیوں سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلی میں گھس گیا۔ اس کی ٹانگ میں اگرچہ تکلیف تھی لیکن وہ تیز سے تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گلیوں میں چلتا ہوا اس جگہ سے تقریباً 2 فلانگ دور پہنچ گیا جہاں اس نے کار چھوڑی تھی۔ کار سے اترتے ہوئے اس نے کلاشنکوف اٹھا لی۔ یہ اس کے لیے ایک کارآمد چیز تھی جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے وہ رک گیا۔ بنگلے کا گیٹ بند تھا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر کود گیا۔ کودتے ہوئے اس نے سارا بوجھ دوسری ٹانگ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن زخمی ٹانگ کو جھٹکا لگنے سے اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ وہ چند لمحے زخمی ٹانگ دبائے بیٹھا رہا، پھر لنگڑاتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ اس نے پتلون کی واچ پاکٹ سے چابیوں کا گچھا نکالا، ایک چابی منتخب کر کے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر ایک کمرے میں داخل ہو کر اس نے کلاشنکوف پلنگ پر پھینک دی اور کچن میں آ کر پانی گرم کرنے لگا۔ اس دوران وہ میڈیسن کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا۔ یہ جمشید کا اپنا بنگلہ تھا۔ اگرچہ وہ مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر نہیں تھا لیکن حفاظت کے خیال سے ایک بوڑھا ملازم رکھا ہوا تھا جو اس وقت یقیناً بنگلے کی پچھلی طرف سرونٹ کوارٹر میں خواب خرگوش کی مزے لے رہا تھا۔ جمشید کبھی کبھار یہاں آیا کرتا تھا۔ اس وقت بیرونی گیٹ کھلوانے کے لیے اس نے بیل بجا کر بوڑھے کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے دیوار کود کر اندر آیا تھا۔ جمشید نے پہلی پٹی کھول کر زخم کا جائزہ لیا۔ گولی پنڈلی کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کے بعد وہ اپنے آپ میں بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہیں ڈھیر ہو چکا ہوتا، لیکن وہ بے پناہ قوت ارادی کا مالک تھا اور اب تک اسی قوت ارادی کے سہارے ہی چل رہا تھا۔ اس نے گرم پانی سے زخم دھو کر اسے اسپرٹ سے صاف کیا۔ اسپرٹ لگنے سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے زخم میں مرچیں سی بھر گئی ہوں۔ اس نے بڑی سختی سے دانت بھینچ رکھے تھے۔ جلن کا احساس قدرے کم ہوا تو دوا لگا کر پٹی باندھ لی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اتنے گہرے زخم کے لیے یہ علاج کافی نہیں تھا، یہ تو محض فرسٹ ایڈ تھی۔ مناسب علاج کے لیے اسے یقیناً کسی ڈاکٹر کی ضرورت تھی اور کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے ساری چیزیں اسی طرح فرش پر چھوڑ دیں اور بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے سختی سے دانت بھینچ رکھے تھے لیکن کچھ دیر بعد تکلیف میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا تھا۔
سب انسپکٹر شجاعت علی بڑی حسرت سے شبینہ والی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت چوراہے پر کھڑا تھا جہاں ہر طرف سے بسوں، منی بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کئی ٹیکسیاں بھی چوراہے سے گزر رہی تھیں مگر کوئی ٹیکسی خالی نہیں تھی۔ شبینہ والی کار اسٹیڈیم روڈ پر اسپتال کی طرف کافی آگے نکل گئی تھی۔ شجاعت بدحواسی میں اس کا نمبر بھی نوٹ نہیں کر سکا۔ اس نے صرف اتنا دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی شیراڈ کار تھی۔ اتفاق سے ایک پیلی ٹیکسی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ دو آدمی نیچے اترے۔ وہ دونوں سادہ لباس میں پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا پچھلی سیٹ پر۔ وہ دونوں نیچے اترے ہی تھے کہ شجاعت لپک کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلی سیٹ والے پر سے اترنے والا آدمی دروازے کے ساتھ لگا کھڑا ڈرائیور کو پیسے دے رہا تھا۔ ٹیکسی کے میٹر پر 18 روپے 50 پیسے بنے تھے اور اس شخص نے اسے 10 کے 2 نوٹ دیے تھے اور 1.5 روپے کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا اور ڈرائیور جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ 1.5 روپیہ ٹپ سمجھ کر رکھ لو اور ذرا جلدی سے گاڑی آگے بڑھاؤ، شجاعت نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے باہر کھڑے ہوئے اس آدمی کی طرف دیکھا، پھر سیدھا ہو کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور اگنیشن کی گھما کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ کہاں جانا ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال سیدھے چلو۔ سرخ رنگ کی ایک شیراڈ کار آگے گئی ہے جسے ایک عورت چلا رہی ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے، شجاعت نے کہا۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک باوردی پولیس آفیسر تھا۔ اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور سیدھے ہو کر گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ شجاعت اگلی سیٹ کی پشت پر جھکا آگے دیکھ رہا تھا۔ آگے کئی گاڑیاں جا رہی تھیں، ان میں ایک سرخ شیراڈ بھی تھی۔ سرخ شیراڈ ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ والی روڈ پر مڑ گئی۔ ٹیکسی جب اس موڑ پر پہنچی تو سامنے سے آنے والی ایک بس راستے میں حائل ہو گئی اور جب راستہ صاف ہونے پر ٹیکسی ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ والی سڑک پر مڑی تو سرخ شیراڈ بہت آگے نکل چکی تھی۔ ٹیکسی تیز چلاؤ، وہ گاڑی کسی گلی میں نہ مڑ جائے، شجاعت نے کہا۔ آپ مطمئن رہیے جناب، میں اس گاڑی کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، ڈرائیور نے کہتے ہوئے رفتار اور بڑھا دی۔ سرخ شیراڈ شرف آباد والے چوراہے سے عالمگیر روڈ پر بہادر چورنگی کی طرف گھوم چکی تھی۔ ٹیکسی تقریباً 200 گز پیچھے تھی اور جب ٹیکسی شرف آباد والے چوراہے سے بہادر آباد کی طرف مڑی تو سرخ شیراڈ بہادر آباد چورنگی پر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے کچھ اور رفتار بڑھا دی۔ سرخ شیراڈ وسیع ریز راؤنڈ اباؤٹ گھوم کر شہید ملت روڈ والے چوراہے کی طرف گھوم گئی اور جب ٹیکسی چوراہا گھوم رہی تھی تو موڑ پر 2-3 منی بسیں اس طرف پہلو بہ پہلو کھڑی تھی کہ سڑک بند ہو کر رہ گئی۔ ٹیکسی سے آگے 2 کاریں اور بھی تھیں جو ہارن پر ہارن دے رہی تھیں مگر کسی منی بس کے ڈرائیور کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ بالآخر ایک ڈرائیور نے اپنی بس کو آگے بڑھاتے ہوئے سائڈ پر لگا لیا اور جب راستہ صاف ہوا تو شجاعت علی نے اگلی سیٹ کی پشت پر جھکتے ہوئے سامنے دیکھا۔ سرخ شیراڈ شہید ملت روڈ والا چوراہا عبور کر کے طارق روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ تیز چلاؤ، وہ گاڑی بہت آگے نکل چکی ہے، شجاعت علی نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سرخ شیراڈ طارق روڈ پر کافی آگے نکل چکی تھی۔ اس کی رفتار بھی خاصی تیز تھی اور یہ محض اتفاق تھا کہ سرخ شیراڈ کو ہر چوراہے پر راستہ صاف مل رہا تھا جبکہ شجاعت کی ٹیکسی کا راستہ بار بار بلاک ہو رہا تھا جس سے درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سرخ شیراڈ سوسائٹی قبرستان والا چوراہا عبور کر کے سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں بھی ٹیکسی کو ٹریفک کی وجہ سے چوراہا پار کرنے میں کچھ دشواری پیش آئی اور بالآخر جب سڑک کی دوسری طرف پہنچے تو شجاعت کچھ بے چین سا ہو گیا۔ آگے سرخ شیراڈ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہاں گئی وہ گاڑی؟ شجاعت علی بڑبڑایا۔ کمبخت کسی گلی میں نہ مڑ گئی ہو؟ فکر مت کرے جناب، میں اس گاڑی کو نہیں جانے دوں گا، ڈرائیور نے کہا۔ اگلا چوراہا عبور کرنے کے بعد ڈرائیور کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ آگے اشارہ فیصل والا موڑ تھا اور اتفاق سے اس موڑ تک صرف 2-3 کاریں نظر آ رہی تھیں لیکن اس سرخ شیراڈ کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چوراہے کے بائیں طرف سکول تھا۔ سکول کی دیوار کے اختتام پر گلی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گلی کی طرف دیکھا۔ شجاعت بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ رہی، ٹیکسی کو اس طرف موڑ لو، شجاعت علی نے تیزی سے کہا۔ ٹیکسی اس دوران ذرا سی آگے نکل گئی تھی۔ ڈرائیور نے اسے روک کر ریورس گیئر میں پیچھے کیا اور اس گلی میں موڑ دیا۔ اس گلی میں اسکول کا گیٹ تھا جس کے سامنے 4-5 گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہ سرخ شیراڈ ان سے کافی آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹیکسی کی اگلی سیٹ کی پشت پر جھکے ہوئے شجاعت نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ شیراڈ کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ عورت برش سے بال سنوار رہی ہے۔ ٹیکسی آگے لے جاؤں یا روک لوں جناب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ اس گاڑی کے ساتھ روک لو، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، اب میں اسے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا، شجاعت علی نے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی شیراڈ کے ساتھ روک لی۔ یہ گلی زیادہ چھوڑی نہیں تھی۔
ٹیکسی رکتے ہی شجاعت علی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ٹھیک اسی وقت وہ عورت بھی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اب تم بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو شبینہ، سب انسپکٹر شجاعت علی نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا ایک ہاتھ ہولسٹر میں اڑسے ہوئے ریوالور پر تھا۔ اس نے ریوالور نکالا نہیں تھا، لیکن ضرورت پڑنے پر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے ہولسٹر سے نکال سکتا تھا۔ کیا بات ہے آفیسر، سرکشا راڈ سے اترنے والی عورت نے پہلے اس کی طرف اور پھر پیلی ٹیکسی کی طرف دیکھا۔ پولیس والوں نے بھی غنڈہ گردی شروع کر دی۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، بلکہ اسٹیڈیم روڈ سے ٹی وی اسٹیشن والی سڑک پر مڑتے ہی میں نے اس پیلی ٹیکسی کو دیکھ لیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس عورت کی شکل دیکھتے ہی سب انسپکٹر شجاعت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، وہی سرکشا راڈ تھی۔ وہ پھر عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایس پی کے دفتر کے سامنے اس سرکشا راڈ میں شبینہ ہی کو دیکھا تھا۔ شبینہ نے بھی اسے دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا، لیکن یہ عورت شبینہ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو ادھیڑ عمر کی عورت تھی جس نے چہرے پر میک اپ کی دبیز تہیں چڑھا رکھی تھی۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی۔ شجاعت علی اس کی شکل دیکھ کر بری طرح بدحواس ہو گیا۔ معاف کیجیے خاتون، وہ پہلے سرکشا راڈ اور پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمیں دراصل ایسی عورت کی تلاش ہے جو سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب ہے۔ اسٹیڈیم روڈ پر میں نے خود اسے سرکشا راڈ میں دیکھا تھا اور اس لیے گاڑی کا تعاقب بھی شروع کر دیا تھا۔ تو کیا میں تمہیں جرائم پیشہ عورت نظر آتی ہوں؟ وہ عورت چیخی۔ تم لوگوں نے شریف شہریوں کو تنگ کرنے کے نئے طریقے اپنا رکھے ہیں، اب خواتین بھی تم لوگوں کے چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ میں آئی جی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ کیا میں تمہیں سنگین جرائم میں ملوث جرائم پیشہ عورت نظر آتی ہوں؟ نہیں، شجاعت علی اس عورت کے چیخنے سے بدحواس سا ہو گیا۔ وہ تو جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ تو کیا میں تمہیں بوڑھی اور بدصورت نظر آتی ہوں؟ عورت چیخی۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ شجاعت سرکشا راڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ عورت کے چیخنے چلانے سے کچھ لوگ آس پاس جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اگر شجاعت علی کے جسم پر پولیس کی وردی نہ ہوتی تو شاید لوگ اب تک اس کی پٹائی بھی کر چکے ہوتے۔ چلو بھائی نکلو یہاں سے، ہری اب، شجاعت نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ وہ گھبرا رہا تھا کہ کہیں یہ عورت کوئی اور ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ وہ سب انسپکٹر تھا، وردی پہنے ہوئے تھا، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنی کسی غلطی کو وہ غلط رنگ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس عورت سے اپنی غلطی پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے پسپائی اختیار کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انجن سٹارٹ کر کے ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اگلی گلی میں دائیں طرف مڑ کر وہ شارع فیصل کے سامنے آ گیا۔ اب کہاں چلوں جناب؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر پوچھا۔ گلشن اقبال، شجاعت نے جواب دیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشتی سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے شبینہ کو اس سرکشا راڈ میں دیکھا تھا۔ اس نے اسے تاؤ دلانے کے لیے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اشارہ بھی کیا تھا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد اسے یہ ٹیکسی مل گئی تھی جس پر اس نے سرکشا راڈ کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سرکشا راڈ راستے میں کہیں رکی بھی نہیں تھی جس سے یہ سمجھ لیا جاتا کہ کسی طے شدہ منصوبے کے تحت شبینہ راستے میں کہیں اتر گئی تھی اور اس کی جگہ یہ ادھیڑ عمر عورت بیٹھ گئی تھی۔ اب صرف ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اس نے غلط گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا تھا۔ عین ممکن ہے شبینہ والی سرکشا راڈ اسٹیڈیم روڈ پر بالکل سیدھی نکل گئی ہو اور اسی رنگ کی یہ کوئی دوسری شراڈ ہو جسے ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ والی سڑک پر مڑتے دیکھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شجاعت علی تھانے پہنچ گیا۔ ایس ایچ او ابھی تک پولیس اسٹیشن واپس نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے وہ ابھی تک ایس پی کے دفتر میں بیٹھا ہو یا وہاں سے نکلنے کے بعد کسی اور طرف نکل گیا ہو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔